جو نصیحتیں اللہ کی جانب سے، جو پیغام میرے نبی کی جانب سے مجھ تک آنے والے تھے، ان تمام پیغاموں سے، ان تمام نصیحتوں سے اس جاہل دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ان قرآن کی آیتوں کو سننے نہیں دیا، ان حدیثوں پر عمل کرنے نہیں دیا۔ اس دوست نے مجھے شرابی بنا دیا، زانی بنا دیا، چور بنا دیا، سودخور بنا دیا، مجھے جہنم کے دروازے پہنچا دیا۔ اے کاش میں فلاں نالائق سے دوستی نہ کرتا، کتنا اچھا ہوتا۔ اور اللہ کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شیطان ہیں آپ کے برے دوست، جو رات دن زہریلے سانپ بن کر آپ کو ڈس رہے ہیں، ان کے نشے میں آپ چور ہیں۔ اے ابو ہریرہ، اتنی نیکیاں کرنے والے، اتنی دین کی خدمت کرنے والے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے لیکن نیکیوں کا توشہ بڑا چھوٹا ہے۔ مجھے پتہ نہیں یہ نیکیاں آخرت میں مجھے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ وہ عثمان بن عفان جو نبی علیہ السلام کی زبان سے دنیا میں اللہ کی جانب سے کئی بار جنت کی بشارتیں لینے والے، خبروں کے سامنے آ کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے عثمان تیرا کیا ہوگا جب تجھے قبر میں ڈال کر چلا جائے گا؟ اگر اس منزل میں تو کامیاب تو آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب، اگر تو یہاں پھنس گیا آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام۔ رویا کرتے تھے جلیل القدر صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشیں، عزت معاب، عفت معاب میری ماں اور بہنوں، آج 20 جولائی 2025 بروز اتوار ہندوستان کے مشہور شہر ممبئی کی مومن پورہ کی جامع مسجد اہل حدیث میں جس عنوان کی وضاحت لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، نوجوانوں میں بے حیائی کے اثرات، اسباب اور علاج، یا نوجوانوں میں بے حیائی کی کثرت اور اس کا علاج۔ جوانی عمر کا وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنی جنت کو بھی بنا سکتا ہے اور اپنی جہنم کو بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ جسم کے ریڑھ کی ہڈی کے مثال پر ہے۔ پیارے نوجوان بھائیوں، میری بہنوں، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنا دیا، ہم ایسے ہی شب و روز گزار کر دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے شب و روز کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کائنات میں ہم کو آزمائش کے لیے جو بھیجا ہے، میدان محشر میں جب اس زندگی کا حساب ہم سے اللہ لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان سے 5 باتوں کا سوال ابن آدم سے کیا جائے گا۔ ان 5 باتوں میں سے ایک سوال اللہ رب العزت کا جوانی کے بارے میں ہوگا کہ اے میرے پیارے بندے، میری بندی، میں تجھے جوانی دیا تھا، اس جوانی کے ایام کو کیسے گزارا، کہاں گزارا؟ ہر نوجوان کو اپنی جوانی کا حساب اللہ کو دینا ہے۔
یہ سوچ کر زندگی گزاریے، آپ کی جوانی کا آپ ہی کو حساب دینا ہوگا، آپ کے دوست کے، آپ کے بچوں کے یا آپ کے اڑوس پڑوس کے جوانیوں کا حساب آپ کو دینا نہیں پڑے گا۔ جیسی آپ کی صبح، جیسی آپ کی شام، جو آپ کے دن، جو آپ کے رات جہاں بیت رہے ہیں، جو گھڑی، جو لمحہ آپ کا جیسا بیت رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، کیا میری جوانی کے وہ ایام، وہ لمحے ایسے گزر رہے ہیں کہ جس کے جواب کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں تو اللہ میری جوانی کے اعمال سے خوش ہو کر اللہ جنت عطا کر دے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، آج ہماری جوانی، آج ہمارے وقت دن کے، رات کے، صبح کے، دوپہر کے، عصر کے، شام کے کن کے ساتھ کیسے گزر رہے ہیں، اب بھی ہوش کے ناخن سنبھلنے کا وقت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ جو ہمارے ایام گزر رہے ہیں، اگر اس کا جواب اللہ کو ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ کے حساب کرنے سے پہلے ہم خود اپنی جوانی کے، اپنے ایام کا حساب لے کر یہ جان سکتے ہیں کہ نہ ہمارے صبح جنت میں جانے کے لائق کے ہیں، نہ ہمارے شام جنت میں جانے کے لائق کے ہیں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، میرا رب آپ سے حساب لے اس سے پہلے آپ اپنا حساب لے لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سے آپ کی ساری زندگی کا حساب لے گا، لیکن آپ اپنی عمر کے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال کا حساب اللہ کو دینے سے پہلے اپنی جوانی کا ایک دن کا حساب آپ لے کر دیکھیے۔ کیا آج میں فجر کی نماز پڑھا؟ کیا آج میں صبح کے اذکار پڑھا؟ کیا آج میرا وقت دین کا علم حاصل کرنے یا اللہ کو راضی کرنے جیسے نیک اعمال کرنے میں گزرا؟ کیا نماز ظہر با جماعت وقت پر ادا کیا؟ کیا میں نے عصر و مغرب ادا کیا؟ کیا شام کے اذکار میں نے پڑھا؟ میری زبان، میرے ہاتھ سے کسی کو اذیت تو نہیں پہنچی؟ صبح سے شام تک حلال کمایا یا حرام کمایا؟ ایک دن کا حساب لے لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راہ پر گامزن ہیں یا شیطان کی فرمانبرداری کے راہ پر گامزن ہیں۔ میرا عنوان ہے نوجوانوں میں بے حیائی کے اسباب۔ خاص کر ہمارے نوجوان جس معاشرے کے ایام سے گزر رہے ہیں، انتہائی بے حیائی اور انتہائی فتنے اور فساد کے یہ ایام ہیں، قرب قیامت کے یہ ایام ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امتیوں، قیامت کے قریب عورتیں کپڑا پہنیں گی لیکن پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، شراب کو لوگ نام بدل بدل کر پانی کی طرح پئیں گے، سود عام ہو جائے گا، قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی، زنا کثرت سے کیا جائے گا۔ یہی ایام ہیں وہ قرب قیامت کے۔ ہر آنے والے دن بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ دن بھی آ جائیں گے، زمانہ دیکھے گا کہ ایک ایک مرد کے پیچھے 52 عورتیں دوڑیں گی زنا کرنے کی خاطر۔ عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت ہو جائے گی، سڑکوں پر جانوروں کی طرح زنا کیا جائے گا۔ لیکن آج سڑکوں پر تو نہیں ہو رہا، لیکن پارکوں میں، لارجوں میں اور پتہ نہیں آفسوں میں ہر جگہ زنا عام ہے۔ چھپ چھپ کر زنا کر رہے ہیں، بعض تو اوپن زنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے میرے بندو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ انتہائی برا عمل ہے، بڑا بے حیائی کا عمل ہے اور بڑا برا راستہ ہے۔ قریب بھی مت جاؤ بول رہا اللہ تعالیٰ، اس میں جا کر پڑھنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ بڑا گھٹیا کام ہے یہ، انتہائی برا عمل ہے اللہ کی نگاہ میں یہ۔
صحیح مسلم شریف کی 2657ویں حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ، ابن آدم کے نصیب میں مقدر میں جو زنا کا حصہ اللہ طے کر دیا وہ لا محالہ اس کو پا کر ہی رہے گا۔ پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں العینان زناہما، اس کی دو آنکھیں زنا کرتے ہیں، فانظر والاذنان زناہما، اس کی نگاہ اور اس کے کان زنا کرتے ہیں، والسمع واللسان زناہما، اس کی آنکھ اس کے زبان زنا کرتے ہیں، والکلام والید زناہما، اس کے باتیں اور اس کے ہاتھ زنا کرتے ہیں، والبطش والرجل زناہما، اس کے پکڑنے کے یہ ہاتھ یہ انگلیاں اور یہ پیر زنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الخطا والقلب یحوی ویتمنی، دل میں خواہشات تو زنا کے پیدا کرتا ہے، ویصدق ذلک الفرج او یکذبہ، اس کی شرمگاہ اس کے زناہوں کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ آپ کہیں گے ہاتھ، کان، منہ، یہ آنکھ، یہ انگلیاں، یہ پیر زنا کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھوں کا زنا نامحرموں کا پکڑنا، پیروں کا زنا زنا کی جانب چل کر جانا، انگلیوں کا زنا یہ نامحرموں کو زنا کی چیزوں کو چھینا، یا آج کل انٹرنیٹ پر ویب سائٹ، گندے ویب سائٹ اوپن کرنا، یا عورتوں سے چیٹنگ کرنا، اور ہمارے منہ کا زنا، زبان کا زنا، عورتوں سے گفتگو کرنا، ہاتھ کا زنا اسے پکڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا سب سے بڑا زنا شرمگاہ کا زنا۔ ترمذی کی حدیث میں نبی کہتے ہیں قیامت کے میدان میں دو چیزیں سب سے زیادہ انسان کو جنت پہنچائیں گی، قیامت کے میدان میں دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم پہنچائیں گی۔ جو دو چیزیں جنت میں لے جائیں گی التقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہوں گے، یہ دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ جنت پہنچائیں گی۔ اور جو دو چیزیں انسان کو جہنم کے حوالے کریں گی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا زبان کے فتنے اور شرمگاہ کے فتنے انسان کو سب سے زیادہ جہنم پہنچائیں گے۔ یہ شرمگاہ کے فتنے، یہ بے حیائی کے فتنے ہیں، یہ قرب قیامت میں ہونے والے فتنے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ان فتنوں میں مشغول ہیں۔ آج کے جو فرصت کے ایام ہیں اسے غنیمت سمجھے بنا عیاشی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں نعمتان مغبوم فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی جانب سے ایسی ملی ہیں ابن آدم کو جس کا وہ لحاظ نہیں کرتا، جس کا وہ خیال نہیں کرتا۔ الصحت والفراغ، ایک اللہ کی جانب سے دی ہوئی تندرستی ہے، اور دوسرے فرصت کے لمحے ہیں، فرصت کے لمحے اور اللہ کی دی ہوئی یہ تندرستی بڑی عظیم نعمتیں ہیں جس کی قدر ابن آدم نہیں کرتا۔ جب زنا کاری کر 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 کے ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، جب اس کے فرصت کے ایام اس سے نکل کر کوما میں یا پیر کٹ ہو کر ہاتھ کٹ ہو کر اپاہج ہو کر بیڈ پر سو جاتا، حج کرنے کی تمنا ہے، عمرہ کرنے کی تمنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے حرمین کو سفر کرنے کی تمنا ہے، لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ جو فرصت کے ایام تھے پب جی گیم کھیلنے میں، عورتوں کو پٹانے میں، لڑکیوں سے زنا کرنے میں، کالج کو گیا بھی تو ڈگریاں حاصل کرنے نہیں بلکہ لو عشق افیئر چلانے میں، پارکوں لارجوں میں زنا کرنے میں ساری زندگی عیاشی میں گزار دیا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے ہمیشہ گندا دیکھتے ہیں، گندا سنتے ہیں، گندگی کو کرتے ہیں، اس کی مزاج بھی گندی ہو جاتی ہے۔ اور یہ جان لیں اللہ تعالیٰ قرآن سورہ بنی اسرائیل کی 36ویں آیت میں کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے ابن آدم یہ جان لے تیرے کان سے، تیری آنکھ سے اور تیرے دل سے ہم ضرور سوال کریں گے قیامت کے میدان میں، کیا اس نے سنا، کیا اس نے دیکھا، کیا اس نے سوچا۔
یہ مت سمجھ لینا ہم ایسے ہی تجھے کان دے دیے، ایسے ہی آنکھ دے دیے، ایسے ہی تیرا دل بنا دیے، ہر ایک رپورٹ ہم تیرے پاس سے حاصل کریں گے۔ ارے تو جھوٹ بولے گا، تیری زبان پر مہر لگا دیں گے، لیکن تیرے ہاتھ، تیرے پیر، تیرے کان، تیرے انگلیوں کو بولنے کی قوت عطا کریں گے، یہ تیرے سچ کی پول کھول کے رکھ دیں گے۔ بے حیائی جب انسان کرتا ہے تو اس کے بے شمار برے اثرات اس کی زندگی میں پڑتے ہیں۔ جیسے بے حیا انسان جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی 2009 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حیا، شرم یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہی ایمان انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ والبذاء فی الجفا، اور بد کلامی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ والجفاء فی النار، اور یہ سختی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ بے حیائی سے آئی۔ بے حیائی انسان کو بد کلام بنا دیتی ہے، اور یہ بد کلامی انسان کے سینے کو سخت بنا دیتی ہے، اور یہی سختی انسان کو جہنم میں لے کر ڈوبتی ہے۔ پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کہ اس زمین پر جتنے بے حیا لوگ جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس بستی میں رہتے ہیں، اللہ کی غضب وہاں نازل ہوتی ہے، بے برکتاکی کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے وہ غلام ہو کر پڑ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی کی برکتیں چھین لیتا ہے، اور اللہ عز و جل ایسے بے حیا لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اور ایسے بے حیا قوم کے اوپر اللہ کی غضب نازل ہوتی ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دل کا نور جو اللہ کی جانب سے ہدایت کی شکل میں ملتا ہے، ایمان کے نور سے ایسی قوم کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر بے حیائی کے لیے اتنا سب کچھ وعید ہے تو اس کا اسباب کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے فرامین کو غور سے سنیے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جوانی کی حفاظت کرے گا، آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 1، نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ سورہ نور کی 30ویں آیت میں مردوں سے، 31ویں آیت میں خواتین سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک اذکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دینا اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ان کے شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں۔ یہ بہتر ہے عمل ان کے لیے، ان کو بے حیائی سے بچنے کے لیے، زنا جیسے فتنوں سے بچنے کے لیے، یہ عمل ان کے لیے ذالک ازکیٰ لہم، بہت بہتر ہے یہ عمل ان کے لیے اگر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ آنکھیں دو چار کرنے سے اپنی نگاہ نیچے رکھیے۔ نبی کہتے اچانک پڑنے والی نگاہ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخَرُ، ایک نگاہ پڑ گئی کسی حسین لڑکی پر، فوراً اپنی نگاہ واپس موڑ لیا کر، اس لیے کہ دوبارہ جو نگاہ شہوت کی نگاہ سے تو ڈالے گا، اس نگاہ پر اللہ تجھ سے ضرور باز پرس کرے گا۔ پہلی نگاہ معاف، دوسری نگاہ کی پکڑ اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ نے عورتوں سے بھی کہا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنوں سے کہو کہ نگاہ نیچے رکھیں، یہ کہنا کافی تھا اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں کہا مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ اتنا ہی نہیں کہا، آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان خواتین سے کہنا کہ یہ اپنے سینے پر دوپٹہ اوڑھ کر چلیں، اپنے کھلے سینے لے کر ہرگز نہ چلیں،
پیر کو پٹک پٹک کر نہ چلیں، اور کن کے سامنے ان کو پردہ نکالنا ہے اور کون ان کے محرم ہیں، کن سے کیسی گفتگو، یہ سارے تفصیلات 31ویں آیت میں اللہ نے سورہ نور میں بیان فرمایا۔ سینوں پر دوپٹہ ڈھانک کر چلیں، یہ حیا کا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج کالج کے نام پر ہم بھیج رہے ہیں اپنی بچیوں کو اسکرٹ پہنا کر، آدھے رانوں تک کپڑے، آدھے سینے کھلے، پیٹ کھلا، پیٹھ کھلی، اور اگر کپڑا پہنتی بھی ہے تو چست کپڑے، ٹائٹ فٹنگ ٹی شرٹ، ٹائٹ فٹنگ جینس یا ٹائٹ فٹنگ والی لیگنز، یہ سب بے حیائی کے کپڑے ہیں، یہ سب بے حیائی کے کپڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے وہ لڑکی جو ایسے کپڑے پہنتی ہے، پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے، یا اپنے جسم کے اعضاء غیروں کو دکھا کر اپنی جانب مائل کرتی ہے، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، باریک کپڑے پہننے والی، خود فتنے میں پڑھ کر لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے والی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی عورتیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جہنم میں جائیں گی۔ جہنمی عورتیں ہیں یہ، بے حیائی کا مجرا کرنے والی، سینہ کھلا رکھنے والی، چہرہ کھلا رکھ کر غیروں کے سامنے اپنے میک اپ کو ظاہر کرنے والی، خود فتنے میں رہ کر عورتوں مردوں کو اپنی جانب کشش کے طور پر کھینچنے والی، ایک نمبر کی بے حیا جہنمی عورتیں ہیں یہ۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دوسرا علاج اس بے حیائی سے بچنے کا نوجوانوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری 5066 نمبر کی حدیث میں، 5066 نمبر کی حدیث میں، یا معشر الشباب، اے پیارے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وقت پر نکاح کر لیا کریں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ عمل تمہاری نگاہوں کو نیچے کرے گا اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کر دے گا۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو تم کو چاہیے کہ تم روزہ رکھو، فَإِنَّهُ وِجَاء، یہ روزہ تمہاری شہوت کو مار دے گا، تم کو زنا کے فتنے میں پڑنے نہیں دے گا، تم کو بے حیائی کے شکار ہونے نہیں دے گا، روزہ رکھو، یہ روزہ تمہاری شہوت کو روکے گا۔ پیارے نبی کا پیغام ہے یہ نوجوانوں کے نام، آپ وقت پر نکاح کرو۔ آج کل کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح وقت پر کر دیا کرے۔ کیا بھئی ابھی تک کر رہے نا؟ نہیں مول صاحب، ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے مول صاحب، ابھی کمانے کے لائق ہونا، ابھی پیروں پہ رینگ رہا، ابھی گڑگوں پہ کھڑا ہونا مولوی صاحب، ابھی کمانا، بینک بیلنس جمع کرنا، ایسا بولتے 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 پورا 30 سال 35 سال 40 سال کا بڈھا ہو جاتا انہیں، لیکن اسے ابھی کیا بھئی ابھی تک نہیں کر رہے۔ ہمارے لائق کا رشتہ نہیں مل رہا مولوی صاحب، جب ہمارے لائق کا رشتہ ملے گا تب ہم کریں گے۔ بچی مالدار تو ہے لیکن پڑھی لکھی نہیں ہے، پڑھی لکھی تو ہے لیکن مالدار نہیں ہے، پڑھی لکھی مالدار بھی ہے لیکن اونچا خاندان نہیں ہے، صاحب ہے لیکن زیادہ خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت بھی ہے لیکن اور زیادہ گوری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنے نخرے، اتنے ناٹکا، اتنے لاڑا، اتنے ڈیمانڈا، ایسا لگتا اللہ تعالیٰ ایک نیا پتلا بنا کو ان کے ڈیمانڈوں کے مطابق آسمان سے نازل کرنا۔ حضرت رشتہ دیکھتے دیکھتے آدھے بڈھے ہو جاتی، سر میں کے بالا جھڑ کو بادل ہٹ کو چاند نظر آتے رہتا تالوں میں، لیکن رشتہ نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کا وقت پر نکاح نہیں کرتے، جو بھی وہ زنا کے عمل کریں گے اس کے گناہوں کا ایک حصہ اللہ والد کو دے گا یا والدین کو دے گا، اس کے بعد اولاد کو دے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کا نکاح وقت پر نہیں کرتے، جان بوجھ کر تاخیر کرتے ہیں، آپ کی اولاد جتنے گناہ کرے گی، زنا کرے گی، اللہ آپ کو اس کا ایک حصہ دے گا، بعد میں آپ کی اولاد کو دے گا۔ اور نیک رشتوں کو مت ٹھکرائیے، اللہ کی جانب سے آتے ہیں نیک رشتے۔ اللہ کے نبی کی فرمان ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جب آپ کے گھر آپ کے بچوں کے لیے کوئی نیک رشتہ آ جائے قبول کر لیا کرو، انکار کرو گے آگے کی زندگی میں فتنوں کے سوا کچھ نہیں دیکھو گے، فتنے فساد ہی تم دیکھو گے۔ اچھا، تیسرا علاج کیا ہے اس کا؟ ان بے حیائی کے برائیوں سے بچنے کا تیسرا علاج کیا ہے؟ ہمارے نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست، اپنی صحبت کیسے لوگوں کو بنائے ہیں اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے۔
کیونکہ جیسے دوستوں کے ساتھ آپ اٹھو گے بیٹھو گے آپ کے اندر وہی بے حیائی وہی برائی آ جائے گی. صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، فارسی کا مشہور مقولہ ہے یہ. نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے انسان کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. گانے والوں کے ساتھ رہو گے، فلمیں دیکھنے والوں کے ساتھ رہو گے، زنا کرنے والوں کے ساتھ رہو گے، سود کھانے والوں کے ساتھ رہو گے، آپ بھی گانے والے، زنا کرنے والے، شراب پینے والے، سود خور 100% بنو گے. اگر آپ نمازی، متقی، پرہیزگار، توحید پرستوں کے ساتھ رہو گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے اندر بھی وہ تقوی، وہ نماز، وہ اللہ کا ڈر، وہ خوف، وہ نیک عمل ضرور آ جائے گا. اللہ کے نبی مثال دے کر بیان کرتے ہیں، نیک آدمی کی مثال عطر فروش کی مانند ہوتی ہے. چاہے تم عطر اس سے خریدو یا نہ خریدو، اس کے خوشبوؤں سے تم فائدہ ضرور حاصل کرو گے. چاہے نیک انسان کے ساتھ رہ کر کوئی نیکی سیکھو نہ سیکھو، اسے دیکھ کر تمہارے اندر وہ نیکی آٹومیٹکلی آ جائے گی. برے انسان کی مثال لوہار کے جیسی ہے. اگر لوہار کے پاس بیٹھو گے، بھلے اس کے ساتھ آپ نہ دو، لیکن جب وہ لوہے کی بھٹی میں ہتھوڑے مارے گا، اس کے لوہے کی چنگاریوں سے آپ کے کپڑے ضرور جل جائیں گے. آپ برے انسان کی صحبت میں رہو گے، آپ کے اندر وہ برائی 100% آ جائے گی. پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داؤد کے اندر بیان کرتے ہیں 4833 نمبر کی حدیث، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. انسان اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کیسے دوست کو اپنا دوست بنایا ہوں. ہر آدمی اس کے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ فرقان کی 28 اور 29ویں آیت میں بیان کرتا ہے، جب قیامت کے دن اللہ جہنمیوں کو جہنم کے حوالے کرے گا، جہنم میں جانے سے پہلے وہ جہنمی پکار کر یہ آواز لگا کر کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. جو نصیحتیں اللہ کی جانب سے، جو پیغام میرے نبی کی جانب سے مجھ تک آنے والے تھے، ان تمام پیغاموں سے، ان تمام نصیحتوں سے اس جاہل دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. ان قرآن کی آیتوں کو سننے نہیں دیا، ان حدیثوں پر عمل کرنے نہیں دیا. اس دوست نے مجھے شرابی بنا دیا، زانی بنا دیا، چور بنا دیا، سودخور بنا دیا، مجھے جہنم کے دروازے پہنچا دیا. اے کاش میں فلاں نالائق سے دوستی نہ کرتا، کتنا اچھا ہوتا. اور اللہ کہتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. یہ شیطان ہیں آپ کے برے دوست، جو رات دن زہریلے سانپ بن کر آپ کو ڈس رہے ہیں. ان کے نشے میں آپ چور ہیں. آپ کی صبح ہوتی ہے 12 بجے، آپ اٹھ کر جاتے ہیں کالج کو، وہاں پر کسی کو بکری کے طرح پٹا لیے اور لے کر آن لائن کے اندر کوئی ہوٹل بک کر دیے، اویو ہوٹل، اور لے کر جا کر جب تک من چاہے زنا کرتے ہیں. اور میڈیکل سے کوئی ایک پاکٹ لے جاتے ہیں، حمل سے رکنے کی گولیاں یا پاکٹ لے جاتے ہیں اور زنا کرتے ہیں. پھر آتے ہیں شام میں کلب کو جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں. پھر ہماری رات ہوتی ہے 12، 1، 2 بجے. نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. صبح سے شام تک شیطان کی فرما برداری کرنے والوں، اللہ عز و جل کو قیامت کے میدان میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا اپنے عمل کا حساب دو گے؟ ارے صحابہ کرام رات دن نیکیاں کر کے بھی مرنے سے پہلے رویا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب رو رہے تھے، کسی نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ اتنی نیکیاں کرنے والے، اتنی دین کی خدمت کرنے والے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے لیکن نیکیوں کا توشہ بڑا چھوٹا ہے. مجھے پتا نہیں یہ نیکیاں آخرت میں مجھے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی. وہ عثمان بن عفان جو نبی علیہ السلام کی زبان سے دنیا میں اللہ کی جانب سے کئی بار جنت کی
بشارتیں لینے والے خبروں کے سامنے آ کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے عثمان تیرا کیا ہوگا جب تجھے قبر میں ڈال کر چلا جائے گا؟ اگر اس منزل میں تو کامیاب تو آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب، اگر تو یہاں پھنس گیا آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام۔ رویا کرتے تھے جلیل القدر صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص جنتی صحابی، ایک فاتح مصر صحابی، جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا اپنے بچوں کو بلا کر کہتے ہیں پیارے بچوں جب میرا انتقال ہو جائے میری خبر پر کھڑے ہو کر اتنی دیر دعائیں کرنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے چمڑا نکال کر گوشت تقسیم کرنے میں جتنا وقت درکار ہے، میرے دین کی ثابت قدمی کے لیے میرے خبر پر کھڑے ہو کر تم دعائیں کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جلیل القدر صحابہ کہہ رہے ہیں ایسی باتیں۔ رات دن گناہوں میں مرنے والے، عیاشی میں جی زندگی کاٹنے والے، ہم کو کیوں اللہ کا ڈر نہیں محسوس ہوتا؟ کیوں ہم اپنی بے حیائی کی زندگی سے باہر نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے؟ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیے پیارے نوجوانوں، بری لڑکیوں کی صحبت سے دور رہیے پیاری بہنوں۔ اس کے بعد اور اسباب و علاج کیا ہے اس بیماریوں کے؟ نمبر 4، بیکار اور فضول مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بیکار اور فضول مجلسوں سے اللہ تعالیٰ 18ویں پارے کے سورہ المؤمنون کے اندر شروع کے 10 آیتوں میں اہل جنت کی صفتیں اللہ بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ وہ کون کون کامیاب ہونے والے؟ لمبی فہرست اللہ بیان کر رہا، ان میں کی ایک علامت اللہ بتا رہا، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ جنتی وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بری مجلسوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، لا یعنی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بات کا علم آپ کو نہیں دیا اس کے پیچھے مت پڑیے۔ ایسی مجلسیں جس میں بیٹھنے کے بعد سوائے غیبت، چاڑی، چغلی، گانے، گلے، ایک دوسرے کی برائی ہوتی ہے، مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھو گے تو یقیناً آپ کے اندر بھی وہ برائی آ جائے گی، وہ بے حیائی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں کہتے ہیں، 2317 نمبر کی حدیث ہے، من حسن اسلام ترکہ ما لا یعنیہ، کسی انسان کے بہترین اسلام ہونے کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، بیکار باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، اس سے باز رہتا ہے۔ اور 5واں علاج کیا ہے اس بے حیائی سے بچنے کا؟ پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نازعات کی 40 اور 41ویں آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑنے سے اپنے آپ کو ڈرا دے، اللہ کے سامنے کھڑنے سے خوف کھا لے، خشوع خضوع سے اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا اور خواہشات نفس سے بچنے والا، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرنے والا، خواہشات نفس سے بچنے والا، ایسے 2 مومن متقیوں کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیں گے۔ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، خواہشات نفس سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن ہم کیسے ہیں؟ ادھر نمازاں بھی پڑھتی، ادھر بے حیائی کے کاماں بھی کرتی، ادھر نماز بھی جاری ہے ہمارے زندگی میں، ادھر زنا بھی جاری ہے، ادھر نماز بھی جاری، ادھر سود بھی جاری، ادھر نماز بھی جاری، ادھر جھوٹ بھی جاری، ادھر نماز بھی چالو ہے، ادھر بدکاری بھی چالو ہے۔ ارے یہ کیسی زندگی ہے جی؟ ڈبل پالیسی کی، یہ بیکار کی نماز ہے آپ کی۔ اللہ اسی سورہ مومنون کے اندر فرمایا، والذین، وہ لوگ، ہم علی صلاتہم یحافظون، پابندی سے نماز پڑھنے والے قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، اور وہ نمازی کامیاب ہوں گے۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنے نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے اللہ کے دربار میں کامیاب ہوں گے۔ خشوع خضوع سے نماز پڑھنا، ہمیں کھجالے کو، کھکرلے کو، ادھر ادھر دیکھ لے کو نمازاں پڑھتی ہیں، ہمیں ایسے نمازاں اللہ کے پاس کام نہیں آتے، ڈر اور خوف سے پڑھی جانے والی نمازیں۔
اور یہ نوجوان جو نماز بھی پڑھتے ہیں بدکاری بھی کرتے ہیں، ناممکن ہے۔ سورہ عنکبوت 45 نمبر آیت، 40 پر 5 نمبر آیت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اور ایک مرتبہ پڑھوں گا آیت، غور سے سنیے، سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں رب کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ زندگی کی نمازیں تیری زندگی کے بے حیائی اور برائی سے تجھے بچا لے گی۔ جب اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ نمازیں تیری زندگی کے بے حیائی سے تجھے بچائے گی، بدکاریوں سے تجھے بچائے گی، اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو آج ہم نمازی کیسے اور بدکار کیسے؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بدکاری بھی کر رہے ہیں، ادھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ادھر بلو فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ادھر نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر ایک ایک بوائے فرینڈ کے 10 گرل فرینڈاں بھی ہیں، ایک ایک گرل فرینڈ کے 10 بوائے فرینڈاں بھی ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ آپ کی نماز اللہ کے دربار میں ناقابل قبول ہے، تب جا کر ایسے عیاش و فحاش آپ موجود ہیں۔ اگر آپ کی نماز اللہ کے دربار میں قبول ہوتی، خشوع خضوع والی ہوتی، اللہ سے ڈر کر پڑھی جانے والی نماز ہوتی، رب کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ بے شک آپ کی نمازیں آپ کی زندگی کے بے حیائی اور برائی سے ضرور بچا لیتی۔ پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر کیسے پیدا کریں؟ اللہ کا ڈر کیسے پیدا کریں؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، لوگوں کو چاہیے کہ وہ تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی اما عائشہ روایت کی راوی، میں نے سوال کیا قیامت کے میدان میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے ان آدمیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے میدان میں اس حال میں آئیں گے، بِمِثْلِ تِحَامَ حَسَنَاتٍ بِمِثْلِ تِحَامَ، ان کی نیکیاں تِحامہ پہاڑ جیسی رہیں گی۔ تِحامہ بہت بڑا پہاڑ ہے، ان پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے میری امت کے لوگ، لیکن ہوگا کیا؟ فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیاں جیسے ہتھیلی میں دھول رکھ کر پھونکنے سے ساری دھول خس و خاشاک کی طرح ہوا میں اڑ جاتی ہے، اللہ ان کے نیک اعمال میزان کے اندر رکھنے سے پہلے، میزان حسنات میں رکھنے سے پہلے، اللہ ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، فضا کے اندر بکھیر دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا۔ کون ہیں یہ؟ اے اللہ کے نبی، کون ہیں یہ؟ نبی نے بیان فرمایا تمہارے ہی طرح ہیں، تمہارے ہی جلد سے، تمہارے ہی جیسے بھائی ہیں، لیکن دن کے اجالے میں نیکیاں کرنے والے، رات کے اندھیرے میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینے والے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینے والے، شراب پینے والے، رات کے اندھیرے میں زنا کرنے والے، بلو فلماں دیکھنے والے، گندی عورتوں سے جا کر کلبوں میں ناچنے والے، ایسے بے حیا بدکار قسم کے لوگ، اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں بکھیر کے برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو پھر ڈرنا کیسا ہے؟ اللہ سے ڈر پیدا کریں۔ وہ ڈر کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے کہتا ہے سورہ یوسف کی 23ویں آیت میں، وَرَاوَدُتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ مصر کی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو گھر میں تنہا دیکھا، اس کا ارادہ ہوا برائی کرنے کا، اس نے دروازوں کو بند کیا اور کہا ہیت لک، اے یوسف آ جاؤ میرے ساتھ زنا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ان ربی احسن مثوایا، بے شک میرے اللہ نے میرے لیے بہترین ٹھکانہ دے رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام اس برائی سے بچ گئے۔ اے اللہ، جس زنا کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دیتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو قید خانے کے حوالے کر دوں، اللہ مجھے اس برائی سے بچا لے۔ وہ بچنا چاہ رہے تھے، اللہ ان کو بچا لیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی بخاری مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 7 قسم کے خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں کا ایک وہ بھی آدمی ہوگا، وَرَجُلٌ، ایسا آدمی دعتہ امراتن، ایسی عورت نے اسے دعوت دی،
ذات منصب و جمال، بڑی حسین بڑی خوبصورت عورت نے زنا کی طرف اسے دعوت دیا تو قال انی اخاف اللہ، یہ اللہ سے ڈرنے والا نیک متقی بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بے حیائی کے کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، بھری جوانی میں زنا سے بچنے والے، برائی سے ہٹنے والے، یہ عمل رب کو اتنا پسند ہے، اللہ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کیا ایسے نوجوانوں کو۔ اگر کسی نوجوان لڑکی کو نوجوان لڑکے نے زنا کی طرف دعوت دی اور لڑکی نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، ہائے اللہ اکبر، قربان جاؤں اس کے جوانی کے ان لمحوں پر اللہ خوش ہو کر کہتا ہے آجا میری بندی، تیرے لیے میرے عرش کا سایہ نصیب ہے۔ اور جسے اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم حقیروں فقیروں کو اس کے عرش کا سایہ، اس کی جنت، اس کے رحمت سے اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور اس کے اسباب و علاج کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ نور کی 19ویں آیت میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، بے حیائی پھیلانے کے کام جو نوجوان کرتے ہیں، ارے تجھے معلوم کیا یہ ایپ ڈالا تو اس ایپ کے ذریعے کئی عورتوں کو، لڑکیوں کو تو پٹا سکتا، کئی لڑکیوں سے فیک آئی ڈی بنا کر تو دوستی قائم کر سکتا، اس ایپ کے ذریعے تو ہوٹل بک کر سکتا، اس ایپ کے ذریعے تو فلاں جگہ جا کر عیاشی کر سکتا۔ جو لوگ نوجوانوں کے اندر برائی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنا ہی نہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ جانتا ہے اے بے حیا نوجوانوں وہ تم نہیں جانتے، اللہ بہت جانتا ہے، تم کیا جانو گے، تم کیا برائی پھیلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی 168ویں آیت میں کہتا ہے قرآن کی جو بھی آیتیں ہوتی ہیں ہماری عبرت کے لیے، ہمارے ایمان کو تازگی دینے کے لیے، ہمارے ہوش اڑانے کے لیے، ہم کو گمراہی کے راستے سے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بھی قرآن کی آیتیں کوئی بھی علماء، کوئی بھی دائی آپ کے سامنے پیش کرے، دل کے بصیرت سے سنا کرو، کانوں کی بصارت سے نہیں، دل کی بصیرت سے سنا کرو۔ جتنی عبرت کے نیت سے قرآن کی آیتیں سنو گے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے دلوں کے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے میرے انسانوں، اے میرے بندو، زمین میں نے حلال بھی پیدا کیا، حرام بھی پیدا کیا، لیکن حرام سے بچتے ہوئے صرف حلال کو کھایا کرو۔ حلال کھاؤ گے ایمان جاگے گا، حلال کھاؤ گے غیرت آئے گی، حرام کھاؤ گے بے غیرتی کے شکار ہو جاؤ گے، برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ حلالا طیبا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں حلال چیزیں کھایا کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 168 نمبر آیت سورہ بقرہ۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، صحیح بخاری کے 9 نمبر کی حدیث ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسری جگہ مسلم کی حدیث میں نبی کہتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے جو من میں آئے کر لے، کیونکہ بے حیاؤں کے لیے اللہ جہنم تیار کر رکھا ہے۔ آج دیکھیے بوائے فرینڈ سے لو کرنے والی، عشق کرنے والی لڑکی بند کمرے میں بیٹھ کر ویڈیو کال کرتی ہے، جو نہیں بتانا ہے وہ سارا بدن اسے ویڈیو کال سے بتاتی ہے، اور جو نہیں شیئر کرنا وہ جسم کی تصویریں اسے اپنے بوائے فرینڈ کو شیئر کرتی ہے۔ بتاؤ یہ بے حیائی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ یہ بے حیائی کا مجرا ہے یا نہیں ہے؟ ٹک ٹاک کے ویڈیو بنا کر ڈالتی ہے ہماری مسلم بہنیں۔ اتنا ہی نہیں، شرم و حیا کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں برقع ڈال کر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رجسٹر آفس میں جا کر، فاطمہ کسی کمار کے ساتھ، عائشہ کسی شنکر کے ساتھ جا کر رجسٹر میرج کر رہی۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟
جب آپ اپنی بچی کو دین کی تعلیم نہیں دے سکے, توحید کیا چیز ہے بتا نہیں سکے, ڈگریاں حاصل کرنے بھیجے, اس نے آپ کی ناک تو کیا خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا. اسے توحید کی قدر ہی نہیں ہے, اسلام کی قدر ہی نہیں ہے, اپنے بوائے فرینڈ کے لیے مرتد ہونے تیار ہے اور مرتد ہو بھی گئی. یاد رکھنا میری پیاری بہن, دین کو چھوڑنے والی اپنے بوائے فرینڈ کے لیے یہ یاد رکھ لے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں کبھی کامیابی اور برکت نہیں رکھا. جو اسلام سے مرتد ہوگا اللہ اس کا مقدر جہنم بنا دیا, جہنم بنا دیا. تم ایک بار اپنے گھر سے بھاگو گی بے حیائی کا کام کرتے ہوئے, نہ آپ اپنے والدین کے گھر کے قابل رہو گی, نہ آپ کے بوائے فرینڈ کے پاس آپ رہو گی. آپ کو استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا, بازار کی زینت تم بن جاؤ گی. آپ پچھتاؤ گی کہ ایک قدم میں نے کیوں اٹھایا, میں نے کیوں یہ غلطی کا کام کیا. اللہ کے لیے اپنے جوانی کے اندر بے حیائی کے کام کبھی مت کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, جامع ترمذی 3334 نمبر کی حدیث, 3334 نمبر کی حدیث, جب بھی کوئی ابن آدم گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھتا ہے, جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل سے وہ کالا نقطہ مٹا دیتا ہے, لیکن وہ گناہوں پہ گناہ کرتے جاتا ہے, اس کالے نقطے پہ نقطہ اللہ رکھتا ہے, اتنا کالا نقطہ یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, ان کے دل گناہوں کی وجہ سے مکمل سیاہ آلود بن چکے ہیں, ان کے دل کالے بن چکے ہیں گناہ کر کر کے. گناہ ہو جائے توبہ کر لیجئے, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے. اچھا, اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار کثرت سے کیجئے اور دین کا علم حاصل کیجئے پیارے نوجوانوں, اور شادی کرنے میں تاخیر مت کیجئے, راتوں کو جلدی سونے کی عادت بنائیے, اور جہاد فی النفس, اپنے نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرنے کی عادت بنائیے. آج آپ کو تلواریں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت نہیں, بندوق لے کر مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے نفس امارہ سے جہاد کیجئے. سب سے بڑا جہاد ہے, اپنے شیطان کو اندر کے کچلیے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کرنے جیسے دعائیں کیجئے, جیسے صحیح مسلم کی نمبر 1, اللہ کے نبی کہتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اے میرے پروردگار میں تجھ سے نیک ہدایت کا, تقوی کا, پاک دامنی کا, بے نیازی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. اللہ کے نبی کے جامع دعاؤں میں سے یہ ایک دعا. اور دوسری دعا سنن نبی داؤد کے اندر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں. اے میرے پروردگار میرے دل کو پاک کر دے, میرے نفس کا تزکیہ کر دے, اس لیے کہ تو ہی میرا دوست ہے اور تو ہی میرا کارساز ہے. یہ بہترین دعا اللہ سے تقوی طلب کرنے کی. تیسری دعا سنن ابن ماجہ کی, اپنے برائیوں سے, برے اخلاق سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ایک جامع دعا نبی نے سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق والاعمال والادواء والاہواء. اے میرے پروردگار میں تجھ سے ہر برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ ہر برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, برے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور برے خواہشات سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. 4 نہیں 5 باتوں سے پناہ مانگنے کی جامع دعا ہے یہ جو نبی نے ہم کو سکھائی. اور ایک دعا جامع ترمذی کی, اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بھی آئینہ دیکھو یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. میرے اللہ جیسی میری صورت اچھی بنایا ویسے میری سیرت کو بھی تو اچھی بنا دے. یہ دعا کرو گے انشاءاللہ آپ کی صورت کے ساتھ اللہ آپ کی سیرت بھی نیک بنائے گا. اور علامہ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں جب انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے دل اور اس کے عقل کو شیطان قید کر لیتا ہے اور وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے گناہوں کی دنیا میں. گناہوں کی دنیا میں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, جو نوجوان اللہ سے
برائی سے بچتے ہوئے تقوی اختیار کرنا چاہے گا، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ جیسے سورہ کہف 13 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے شر سے اور شرک کے فتنے سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت میں غار میں جا کر چھپ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو نیند میں سلا دیا۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ ان اصحاب الکہف کے ان نوجوانوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ نوجوان جو ایمان کی حفاظت میں ایک جگہ پناہ لینے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور ان کے ایمان کی حفاظت بھی کیا۔ پیارے نوجوانوں، بچنا چاہتے ہو دنیا کی برائی سے، بے شک میرا اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اسے بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کوئی دوسرا آدمی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کوئی تیری بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو کیا تو برداشت کرے گا؟ کیا تو یہ عمل اپنے ماں بیٹی بہن کے ساتھ پسند کرے گا؟ اے اللہ کے نبی میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا تو کیا، دنیا کے ہر آدمی اپنی محرمات کے ساتھ یہ عمل ناپسند کرتے ہیں، یہ سوچ کر دیکھ، تو اسلام لانے کے بعد بھی زنا کرنے کی اجازت ہم سے مانگتا ہے۔ یاد رکھ تو جس عورت کے ساتھ بھی زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی، وہ بھی تو کسی کی بہن، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی بھانجی بھتیجی رہے گی۔ اگر کوئی تیری ماں بیٹی بہن سے زنا کرے تو اس کی گردن خلم کرے اور اس عمل کو ناپسند کرے، اور تو کسی کی ماں بیٹی بہن کے ساتھ زنا کرے تو دنیا کیسے پسند کرے؟ ان کو سمجھ میں آ گئی، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے اللہ اس بے حیائی سے مجھے بچا لے۔ نبی علیہ السلام اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کے یہ 3 الفاظ بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد 222 نمبر کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ پیارے نوجوانوں وہ دعا آپ بھی سیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے نبی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی میری زندگی میں زنا تو کیا، زنا کا کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ زنا کرنا تو بڑی بات، زنا کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ اللہم اغفر ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبی، میرے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجی، میری شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ انشاءاللہ جو بچنا چاہے گا اللہ ضرور بچائے گا۔ اور اپنے اندر حیا پیدا کیجئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ کتاب المناقب کی حدیث ہے، آنے والے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نبی کہتے ہیں آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور دروازہ کھولو۔ صحابہ دیکھتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی کہتے ہیں آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور دروازہ کھولو۔ صحابہ کھولے، دیکھے وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب تیسری بار دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی فوراً جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، نبی کا ایک گڑگا کھڑا ہوا تھا، کپڑا تھوڑا رانوں کے پاس ہٹا ہوا تھا، نبی علیہ السلام سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے اپنے پیروں پر گڑگوں پر برابر کر لیے اور فرمانے لگے اب آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور ان کے لیے دروازہ کھولو۔ جب تیسری بار صحابہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ عثمان غنی ہے، عثمان بن عفان ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ عثمان کے لیے ایسا سنبھل کر بیٹھے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے شرم کیوں نہ کروں جس آدمی سے آسمان کے فرشتے شرم کرتے ہیں، جس آدمی سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، بھلا میں اس انسان سے کیسے حیا نہ کروں؟ اپنے اندر حیا پیدا کیجئے، شرم پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص کی 23-24 آیت میں کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے وہاں دیکھا 2 لڑکیاں بکریوں کو لیے کھڑی ہیں، سارے لوگ کنویں سے پانی سیر کر رہے ہیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کو کیا ہوا، کیوں پانی نہیں پلاتے؟ نہیں ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کنویں سے پتھر کو ہٹائے۔ جب سارے نوجوان
نوجوان چلے جائیں گے, اخیر میں ہم اپنی پانیاں اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام گئے اور اکیلے پتھر ہٹا دیے, پانی پلا کر جلدی روانہ کر دیے. شعیب علیہ السلام نے دیکھا میری بچیوں آج وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ ابا ایک ہٹے گھٹے نوجوان نے ہم کو مدد کر کے پانی پلا کر روانہ کر دیا, جاؤ اس نوجوان کو بلا لاؤ, میں اسے اجرت دینا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل, اللہ رب العزت اس لڑکی کے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے شرم و حیا کا ذکر قرآن کے سورہ قصص میں ان الفاظ میں بیان کرتا ہے, فجاءته احداهما تمشي على استحياء. ان میں کی ایک لڑکی آتی ہے بڑے شرم و حیا کے ساتھ, اس میں کی ایک لڑکی شعیب علیہ السلام کی بیٹی آتی ہے بڑے شرم و حیا کے ساتھ, قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. میرے ابا آپ کی اجرت کا بدلہ دینا چاہتے ہیں جو بلا رہے. اللہ کو بھی ان کی شرم و حیا اتنی پسند آئی جو اپنے اوڑھنی کو اپنے سر سے چھپائے ہوئے بڑے شرم و حیا کے ساتھ وہ آ رہی تھی. اللہ اسی شرم و حیا کا ذکر قرآن کی ان آیتوں میں ذکر کیا جو قیامت کی صبح تک پڑھے جانے والی ہے. آخری بات بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں, میرا وقت ہو گیا. سورہ یوسف کی 31 نمبر کی آیت. پیارے نوجوانوں, آج اس محفل میں سننے والے بڑے نوجوان میرے بیٹھے ہیں اور میری آواز سننے والی پیاری بہنیں نوجوان لڑکیاں بھی موجود ہیں. پیارے نوجوانوں سنو, اپنے اندر نہیں اپنے اوپر سے بھی ایمان کی جھلک کو پیدا کیا کرو, کیونکہ آج کے نوجوانوں کے چہرے پر داڑیاں نہیں ہوتی, داڑیاں مڈا کر یہودیوں جیسے چہرے, ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے کا یہودیوں کا شیوا. اللہ کی نگاہ رحم نگاہ رحمت آپ پر نہیں پڑتی. پیارے نوجوانوں, اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہے اس عورت پر جو مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے, لعنت ہے اس مرد پر جو لڑکیوں جیسے کپڑے پہنتا ہے. ٹخنے سے نیچے پہننا عورتوں کی خصلت ہے, ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننا مردوں کی عادت ہے. آج کل کی لڑکیاں ٹخنے سے اوپر کیا گڑیے سے اوپر رانوں تک کپڑے پہنتی ہیں. آج کل کے لڑکے ٹخنے سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں. اللہ کی لعنت اترے گی آپ پر. اور اپنے چہرے یہود و نصرانیوں جیسے کرتے ہیں. انبیاء کے چہرے, صحابہ کے چہرے یہ داڑھی والے چہرے تھے. جب عزیز مصر ملکہ مصر کو خواتین لعن طعن کر رہی تھی تو کیسی عورت ہے, اپنے گھر میں پالے ہوئے بچے کے ساتھ زنا کا ارادہ تو نے کیا, زنا کرنے چلی گئی. تو عزیز ملکہ مصر نے ایک مجلس قائم کی اور وہ کہتی ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. وہ ساری عورتوں کے جب لعن طعن سننے لگی ایک مجلس کو اس نے قائم کیا. وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ان کے ہاتھوں میں چھری تھما دی, چاقو تھما دی, اور کہا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اے یوسف تم ان عورتوں کے پاس سے ادھر گزر جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو اپنے انداز میں قرآن سورہ یوسف میں بیان کرتا ہے. میرا یوسف بغیر عورتوں پر نگاہ ڈالے اپنے نگاہوں کی شرم لیے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کو نکل کر چلا جاتا ہے. فلما رأیناہ اکبرناہ, جب یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک نگاہ پڑتی ہے ان عورتوں کی, وہ بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں. اتنا ہی نہیں, وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ, وہ اپنی انگلیوں کی جگہ پھل کی جگہ اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کی پناہ یہ تو انسان نہیں ہے, انسان جیسا کوئی بزرگ فرشتہ ہے, کوئی معزز و مکرم فرشتہ ہے. وہ کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو معزز فرشتہ ہے. اس آیت کے ذریعے آج کے نوجوانوں کو یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں. آج کل کے نوجوان داڑھی منڈا کر یہ سمجھتے ہیں لڑکیوں کو اسمارٹ دکھنے کے لیے ہم چکنے بننا چاہتے ہیں. پیارے نوجوانوں, یہ دنیا والے تم کو خوبصورت سمجھتے ہوں گے, اللہ کی نگاہ میں خوبصورت چہرہ داڑھی والا چہرہ. آپ کو معلوم پیارے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب اللباس کی, اللہ تعالیٰ آدھے دنیا کی خوبصورتی دے رکھا تھا یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ ڈالنے والی لڑکیاں اپنی انگلیوں کو کیسے کاٹی؟ کیا وہ داڑھی منڈے تھے؟ نہیں, وہ داڑھی رکھ کر اتنے خوبصورت تھے. آدھی دنیا کی خوبصورتی ان کے چہرے کے داڑھی کی وجہ سے اللہ دے رکھا تھا. لیکن آج کے نوجوان داڑھی منڈا کر اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں. اللہ کے لیے اپنے چہرے نبیوں جیسے صحابہ جیسے بنائیے. یہ سنت رسول
اللہ آپ کو ایمان کا نور عطا کرے گی، بے حیائی کے کاموں سے آپ کو بچائے گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں الہی کہنے والے کو، سننے والوں کو زمانے کی بے حیائیوں سے بچنے اور اللہ کا ڈر اور تقوی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔